الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان اس بات کا متمنی اور اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں، اس کے وقت میں، اس کی رزق اور روزی میں، اس کے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ہر بندہ اس بات کی خواہش کرتا ہے، اللہ سے اس چیز کی دعائیں مانگتا ہے، لوگوں سے دعائیں کرواتا ہے کہ آپ دعا فرمائے اللہ میرے مال میں برکت دے، اللہ میری رزق میں برکت دے، میری آل و اولاد میں برکت دے، اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ دعائیں کرتا بھی ہے، کرواتا بھی ہے، خواہش بھی رکھتا ہے، اس کی تمنا بھی ہوتی ہے، اس کی آرزو بھی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال، برکت ہے کیا چیز؟ نمبر 2، برکت مال میں، رزق میں، روزی میں، عزت میں، صحت میں، آل و اولاد میں، وقت میں، یہ برکت آتی کیسے ہے؟ کس راستے سے آتی ہے؟ کن ذرائع سے آتی ہے؟ کن اسباب کے ذریعے سے برکت انسان کو حاصل ہوتی ہے؟
کیا کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں مال میں برکت حاصل کرنے کے لیے؟ دو سوال ہیں، برکت کسے کہتے ہیں اور برکت آتی کیسے؟ یہ جو لفظ برکت ہے نا، برکت کا لفظ، یہ آپ کو دنیا کی کسی زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ نہیں ملے گا۔ انگلش میں بھی استعمال کریں گے برکہ، اردو میں ہم کہتے ہیں برکت، ٹھیک ہے نا۔ یہ لفظ ہے تو عربی زبان کا لفظ، لیکن اگر قرآن اور حدیث کے نزول سے پہلے دیکھا جائے نا تو اس سے پہلے اس لفظ کا وجود نہیں تھا۔ سمجھے بات کو؟ قرآن اور حدیث جب قرآن نازل ہوا، ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نازل ہوا، آپ علیہ السلام نے احادیث نبویہ پڑھی اور آپ نے ان احادیث نبویہ کو بیان کیا۔ اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں عربی تو بولی جاتی تھی لیکن لفظ برکت کا استعمال نہیں تھا، اس کا وجود، اس کی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ لفظ جو ہے نا برکت کا لفظ، اس کی ایجاد قرآن اور حدیث سے ہوئی ہے، قرآن اور حدیث سے اس کی ایجاد ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں؟ مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تعریفیں اور اس کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ اس کی ایک تعریف، کوشش یہ کریں گے کہ یہ موضوع اس جمعے مکمل ہو جائے، اگر نہ ہوا تو آئندہ جمعے بھی اس پہ گفتگو کر لی جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اس کی ایک تعریف یہ ہے کہ برکت اس چیز کو کہتے ہیں، یا جس چیز میں برکت ہو وہ چیز باوجود استعمال کرنے کے اس چیز میں کمی واقع نہ ہو، بلکہ ظاہری اور حسی طور پر اس پہ اضافہ نظر آتا ہے۔ ایک چیز ہے، اس کو انسان استعمال کر رہا ہے، استعمال کرنے سے چیز کم ہوتی ہے، استعمال کرنے سے چیز کم ہوتی ہے، وہ کم نہیں ہو رہی، وہ استعمال کرنے سے ظاہری اور حسی طور پہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں۔ تعریف تو سمجھ گئے نا، جب تک ڈیفینیشن سمجھ میں نہیں آئے گی، تعریف سمجھ میں نہیں آئے گی، بات آگے نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ استعمال کر رہے ہیں، وہ چیز کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ عمرے کے ارادے سے 1500 صحابہ اکرام کو لے کر نکلے۔ 1500 کی ایک تعداد ہوتی ہے، ایک جمع غفیر آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، وہاں ٹھہر گئے۔ آپ علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی کہ یہ جو مجمع ہے اپنے ساتھ توشہ لے کر نکلا تھا، مسئلہ یہ ہوا کہ پانی کی کمی ہے۔ جو پانی ساتھ لے کے نکلے تھے، گرمی تھی، شدت، گرمی کی شدت، اور عرب کی جو گرمی ہے، جو عرب کی گرمی ہے اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے یہاں گرمی ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے، جو وہاں کی گرمی ہوتی ہے، وہاں جو گرم ہوا چلتی ہے، انسان یہ ہم جو وہاں کے ٹائلز ہیں اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا، اس طرح کی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال تو گرمی کی شدت، پانی کے استعمال زیادہ بھی ہو جاتا ہے، تو اب اس سے پھر وضو بھی ہونا تھا اور دیگر معاملات بھی ہوتے۔ صحابہ سفر میں نماز پڑھتے تھے، صحابہ سفر میں نماز پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور نماز کے لیے وضو بھی کرتے تھے۔ ہمیں بھی سفر میں نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کتنی آسانی دے دی کہ بھئی قصر نماز پڑھ لیا کرو، سنتیں اگر میسر ہو وقت تو سنتیں پڑھ لو، ورنہ سنتوں کا درجہ مؤکدہ کا درجہ وہ نفل کا درجہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پانی سے وضو بھی ہو رہا ہے اور دیگر معاملہ پی بھی رہے ہیں اس کو، تو پانی کی کمی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ جی 1500 کا مجمع ہے اور پانی کی کمی ہے، بہت جلد ایسا ہو جائے گا کہ چند دنوں میں یہ پانی ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کٹورا لایا جائے اور اس کٹورے میں کچھ پانی لیا۔ جب اس کٹورے میں پانی لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے، پانی کتنا تھا؟ ایک کٹورا، ٹھیک ہے نا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دست مبارک کی 2 انگلیاں وہ اس میں ڈال دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جیسی آپ نے اپنا یہ دست مبارک اس میں ڈالا، آپ کی گوئے کہ ان انگلیوں مبارک سے چشمے پھوٹنے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو پیو۔
صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو پیا، بھرپور طور پر اس کو پیا، ہم نے اپنے مشکیزے اور اپنے جو برتن تھے ان کو بھر لیا، اور پھر دیکھا کہ وہ پانی جتنا تھا وہ اتنا ہی پانی رہا۔ یہ برکت ہے، یہ آپ علیہ السلام کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آپ علیہ السلام کے ذریعے سے برکت عطا فرمائی۔ سمجھے نا برکت کو؟ اس کی ایک دوسری مثال بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع پر مسجد نبوی سے باہر نکلا۔ یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، یہ صفا کا جو چبوترا ہے، یہ صفا کے طالب علم تھے۔ آپ علیہ السلام کے روزہ اطہر کے بالکل پیچھے جو وہ صفا کا ایک چبوترا ہے، اور آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی وہ چبوترا موجود ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی علمی دینی درسگاہ تھی، سب سے پہلا مدرسہ تھا وہ چبوترا۔ تو دین کا کام کرنے کے لیے بڑی عمارتوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک چبوترے سے بھی آپ علیہ السلام نے یہ بتلا دیا، یہ دکھلا دیا کہ دین کا کام اگر کسی کو کرنا ہو نا تو وہ اس چبوترے سے، ایک چبوترے سے بھی کام کر سکتا ہے۔ اور وہ دین کیسا پھیلا، وہ دین کس طریقے سے پھیلا، آج ہم تک وہ دین پہنچا ہوا ہے۔ عمارتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک درخت کے نیچے سے شروع ہوا تھا، اور پھر کتنے دارالعلوم بن گئے اور کتنی اس کی شاخیں بن گئی، اور کہاں کہاں تک وہ دین اس کے ذریعے سے پھیلا، اور کتنے اس کے انوارات ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال دین کا کام کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ نہ ہٹو بچوں کا شور ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی عمارتوں کی اور مال و دولت کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی جگہ سے بھی دین کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں عند اللہ قبولیت شرط ہے، اور قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، بس اخلاص شرط ہے۔ تو بہرحال تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد نبی سے باہر نکلے تو فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کے ساتھ بھوک کا سامنا تھا، میں بہت شدید مجھے بھوک تھی، اور میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی ایسی ترتیب بن جائے کہ میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ صوفہ کا جو چبوترا تھا نا، یہاں جو صحابہ اکرام رہتے تھے اور جہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ جو بھی وہاں پڑھ رہے ہوتے تھے، کوئی آتا تو وہاں پر کوئی کھجور کا خوشہ جو ہے وہ لٹکا دیتا، تو صحابہ اکرام جو وہاں پڑھتے تھے تو وہ اس سے جو نا وہ کھا لیا کرتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے تعلیم کا بھی انتظام کیا، رہائش کا بھی انتظام کیا طلباء کے لیے، اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ یہ تو ہمارا زمانہ ہے، تعلیم کمرشل ہو گئی، کمرشلائز یہ کام ہو گیا کہ آپ نے جو ہے وہ سب کچھ آپ نے اس کے پے کرنے ہیں، فیس بھی ہے اور لنچ کا نظام بھی ہے اور وین کا بھی نظام ہے، 100 نظام ہے، یہ سب آپ نے کرنا ہے، اور پڑھائے گا کون؟ اس کے لیے آپ ٹیوشن لگائیں، آپ اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ وہ ٹیوشن کی ترتیب ہوگی۔ باہر علی ایک الگ موضوع ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے اور فرماتے ہیں مجھے بڑی شدت سے بھوک کا سامنا تھا اور کچھ انتظام نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف لا رہے ہیں، تو میرے دل میں آیا کہ میں ان سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھتا ہوں، یہ سمجھ جائیں گے میری مراد کہ اصل مسئلہ پوچھنا نہیں ہے، اصل جو ہے وہ اپنی بھوک کا اظہار کرنا ہے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے شرعی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتلایا، وہ چلے گئے۔ تو وہ سمجھے نہیں کہ یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہے تھے۔ صحابہ میں حیا تھی، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، غیرت تھی۔ آج تو جس آدمی کو دیکھو وہ ہاتھ پھیلانے کے کھڑا ہے، آپ مجھے دے دو، وہ یہ نہیں دیکھتے تم کہاں کھڑے ہو، محرم مکی میں کھڑے ہو، سامنے بیت اللہ، لوگوں سے مانگ رہے جی کچھ ریال دے دو۔ عجیب نظام ہے۔ اللہ کے گھر کھڑے ہو کہ اللہ سے نہیں مانگ رہے، غیر اللہ سے مانگ رہے۔ ہر آدمی دوسرے کی مال کی طرف نگاہ کرا بیٹھا ہوا۔ تو فرمایا کہ مسئلہ پوچھا، لیکن انہوں نے مسئلہ بتایا اور وہ ان کی مراد نہیں سمجھ پایا اور چلے گئے۔ کچھ آگے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں، ان سے بھی مسئلہ پوچھا، حضرت مسئلہ پوچھنا ہے، یہ مسئلہ پوچھیے، مسئلہ بتلایا، چلے گئے، وہ بھی نہیں سمجھے۔ آپ علیہ السلام کو آتے دیکھا، جب آپ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کا تعلق تو کہاں سے ہے؟ وہی اترتی ہے نا۔ آپ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ سے مسئلہ پوچھا ہے نا، تو آپ مسکرائے، آپ نے ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ لے لیے، اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئے، اور گھر میں پیغام بھی بھجوایا کہ بھئی کچھ سامان وغیرہ ہے کھانے پینے کے لیے، یہ ہمارا طالب علم ہے، اس کو بھوک لگی ہے۔ تو گھر والوں نے یہ فرمایا کہ
کہیں سے ایک پیالہ دودھ کا وہ ہدیہ آیا ہے، ایک پیالہ، مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت، تو فرمایا کہ دودھ کا پیالہ آیا ہے، تو فرمایا کہ اچھا چلو وہی بھیج دو۔ اب جب دودھ کا پیالہ آیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے دودھ کو پیالے کو دیکھا مجھے تسلی ہو گئی، چلو جی میرا انتظام ہو گیا نا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کام یہ کرو کہ جاؤ اور جو صفحہ پہ جتنے ساتھی تمہارے ہیں نا تمام کلاس پہلے اس کو لے آؤ، سارے مدرسے کے لڑکوں کو یہاں لے آؤ، جو پڑھنے والے ہیں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں سب کو لے آؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ تو پورا مدرسہ ہی آ جائے گا، اور کتنا ہے؟ ایک پیالہ دودھ ہے۔ یہ روایت میں الفاظ ہے، ایک پیالہ دودھ اور حضور نے مجھے بھیج دیا، لیکن حضور کا حکم تھا کہ میں گیا اور میں سب کو لے آیا، آ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے مجھے وہ پیالہ دیا، فرمایا کہ سب کو پلانا شروع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرے سب کو پلاؤں گا، یہ تو یہی ختم ہو جائے گا، یہ تو یہی ختم ہو جائے گا، یہ تو میری بھوک کا کیا ہوگا۔ فرماتے کہ میں نے سب کو پلایا، میں نے سب کو پلانا شروع کیا، پلاتے پلاتے سب کو جب پلا دیا، فرمایا کہ حضور سب کو پلا دیا۔ فرمایا کہ اچھا اب تم پیو۔ فرماتے کہ میں نے اس کو پینا شروع کیا، فرماتے میں نے پیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں جی، فرمایا پی لیا، میں اور پیو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اور پیا، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے پی لیا۔ فرمایا کہ اور پیو، میں نے فرمایا میں نے اور پیا اس کو، فرماتے میں سیر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ہاں جی، کہتے ہیں جی پی لیا، میں اور پیا۔ میں کہ اللہ کے نبی میں نے اتنا پی لیا ہے کہ میرے ناخن کے نیچے سفیدی آ گئی، مطلب مراد یہ تھا، جو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے سیر ہو کے پی لیا، اب گنجائش نہیں ہے میرے پینے کی، اب میرے پینے کی مجھ میں پینے کی گنجائش نہیں ہے، میں سیر ہو گیا۔ فرمایا کہ پھر آپ علیہ السلام نے اس کو لیا اور آپ نے اس کو جو ہے نا بقیہ جو تھا وہ آپ نے نوش فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے پی لیا، بھرپور پیا، پوری جماعت نے پی لیا، ہم سیر ہو گئے، تو میں کہ دیکھا تو وہ دودھ اتنی مقدار میں تھا جتنا وہ پہلے تھا۔ یہ ہوتا ہے برکت، یہ ہوتی ہے برکت۔ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں ہوئی، سن 5 ہجری میں 700-800 صحابہ اکرام جو ہے وہ مل کر وہ خندق کھود رہے تھے۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے یہ واقعات کسی بزرگوں کے نہیں ہیں، کہ یہ صحابہ کے واقعات ہیں، جو بزرگوں کے بھی بزرگ تھے، جو ولیوں کے بھی ولی تھے، پورے یہ جو بزرگوں کی جماعت ہے، اولیاء اللہ کی جماعتیں ہیں، یہ علماء کی جماعتیں سب مل جائیں ایک صحابی کے برابر نہیں بن سکتے۔ ہاں یہ سمجھ لیں۔ تو غزوہ خندق تھا، صحابہ خندق کھود رہے تھے، ایک صحابی آئے، فرمانے لگے اللہ کے نبی بہت شدید بھوک ہے، اور حالت یہ ہے کہ اپنا کرتا اٹھایا کہ فرمایا کہ اس بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے پیٹ میں پتھر باندھ لیا۔ علماء نے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے جو پتھر باندھا جاتا ہے 2 وجہ سے، ایک وجہ تو اس کی یہ ہوتی ہے جب آدمی کو بھوک زیادہ لگتی ہے، لازمی بات ہے پیٹ اندر کو ہو جاتا ہے تو کمر جھکنے لگتی ہے، تو پتھر کا سہارا لے کر جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو آدمی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ جب بھوک ہوتی ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، تو اندر گرماہٹ پیدا ہوتی ہے، تو پتھر کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے پتھر کو لگا لیتے ہیں، اس سے کچھ ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پتھر کا استعمال فرمایا کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ جب چیز دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا نبی ہوں، اور میں نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، فرمایا کہ میں نے ایک نہیں 2 پتھر لگائے۔ بہرحال جب یہ چیز حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی، وہ وہی موجود تھے، تو بڑے تکلیف ہوئی کہ فرمایا کہ میرے نبی اور ان کے ساتھ یہ معاملہ، دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے، فرمایا کہ بیوی سے پوچھا گھر میں کیا ہے، گھر میں کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ 1 صاع جو ہے، جیسے ہماری کلو کا حساب ہوتا ہے نا، وہ ایک پیمانہ ہے، صاع سادہ نہیں ہوتا، اتنا سا ہوتا ہے بس، کسی نے اگر دیکھا ہو برتن صاع کا اتنا ہوتا ہے بس، زیادہ اس سے بڑا نہیں ہوتا۔ 1 صاع کیا ہے؟ جو ہے، اور 1 بکری کا بچہ ہے۔ فرمایا کہ بکری کا بچہ میں ذبح کرتا ہوں اور تم جو ہے وہ اس سے آٹا پیسنا شروع کرو۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ اس وقت بہت بھوک کا شکار ہے اور بہت معاملات ہیں، تو میں ان کو بلا کے لاتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو 1 صاع جو ہے نا وہ جو ہے، اور یہ 1 بکری کا بچہ ہے، ذرا اللہ کے نبی کے کان میں کہہ دینا کہ زیادہ لوگ نہ ہو۔ تو 700-800 کا مجمع تھا، تو فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو گئے آپ علیہ السلام کے کان میں فرما دیے کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں تھوڑی سی ضیافت ہے، اور کھانے پینے گھر میں یہی ہے، وہ بھی دوسروں کے لیے، دوسروں کو بلا لیا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ انتظام ہے، تو آپ اپنے ساتھ
8-10 کو لے آئیں تو ہمارے ضیافت فرما لیں. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو جی 4-5 آ جاؤ جو ہمارے خاص ہیں آ جاؤ جی. فرمایا ایسا نہیں. دیکھیں جو قائد ہوتا ہے نا، جو رہنما ہوتا ہے، پوری امت کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اکیلا کنٹینر میں بیٹھ کے نہیں کھا رہا ہوتا، صحیح نا، وہ اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. سب میں اعلان کر دیا جابر بن عبداللہ کے گھر میں ضیافت ہے، چلو جی. اب یہ پریشان ہو گئے کہ یہاں تو اتنا سا ایک سا جو ہے، ایک چھوٹی سی بکری ہے، اس کا بچہ ہے، کیا ہوگا. فرمایا کہ وہ تیزی گھر میں گئے. فرمایا کہ بھائی یہ ہو گیا، میں نے تو اللہ کے نبی کو فرمایا. اور جو ہے نا وہ جو ہے نا پورا مجمع آ رہا ہے، پورا لشکر آ رہا ہے. ان کو روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ ان کی بیوی کہنے لگی بکا ہوا، تیرے ساتھ یہ ہو جائے اور تیرے ساتھ وہ ہو جائے تو ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی، یہ کیا ہوا. تو فرمانے لگی کہ تم نے اللہ کے نبی کو بتایا تھا کہ کھانے کی صورتحال یہ ہے. فرمایا کہ ہاں میں نے اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا کہ ہمارے یہاں اتنا نظام ہے، اس سے زیادہ کا نظام نہیں ہے. تو فرمانے لگی بس پھر اللہ کے نبی جانے اور ان کا رب جانے. بس آپ علیہ السلام تشریف لائے. آپ علیہ السلام یہ وہ کہانیاں نہیں ہیں کہ جو کسی نے سنا دی، وہ روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں. ہاں تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا کہ بھئی سالن کہاں ہے. میں سالن یہ ہے. آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور میں کہ وہ جو سے جو تم نے آٹا پیسا تھا وہ آٹا کا ہے. فرمایا یہ آٹا یہ ہے. اس میں بھی جو ہے اپنا لعاب دہن ڈالا اور یہ فرمایا کہ یہ جو ہے کھانے کا برتن ہے جو جس میں سالن ہے، اس سے پورا ڈھکن نہیں ہٹانا، جتنا نکالنا ہو بس ڈھکن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، تھوڑا سا کھولا رکھنا. اور یہ جو آٹا ہے جو تم نے اس کو رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھو اور بس اس میں سے آٹا نکالتے رہو، پیڑے بنا کے اس کی روٹی. کھانے کا ادب بھی یہ ہے کہ کھانے کو پورا نہیں کھولنا چاہیے. جن حضرات کا جو تبلیغ میں وقت لگا ہو نا، یہ تبلیغ حضرات کا جو کھانے کا نظام ہوتا ہے ان کی بھی ترتیب ہی ہوتی ہے. کھانا پورا نہیں کھولتے. کھانے کا ادب یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس کو کھانے کو کھولے، پورا برتن کھول کے، پتیلی کھول کے، دیگچی کھول کے نہ بیٹھے. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھولے جتنی ضرورت ہے. 10 طرح کی نگاہیں پڑتی ہیں، 10 طریقے کے معاملات ہوتے ہیں، پھر کچھ چیز گر جائے، پورا کھانا خراب ہو جائے. تو طریقہ یہی ہے. تو فرمایا کہ اس طریقے کے معاملے کو اختیار کر لیا جائے. تو صحابہ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ خود فرماتے ہیں کہ جو ہے نا آپ علیہ السلام نے جیسے ہمیں ہدایت کی، ہم نے کی. آپ علیہ السلام جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور بلاتے گئے آتے جاؤ. فرمایا صحابہ آتے گئے، کھاتے گئے، جاتے گئے، پھر آتے گئے، جاتے گئے، کھاتے گئے. پورا یہ نظام چلتا رہا. آپ علیہ السلام نے بھی استعمال فرمایا، ہم نے بھی اس کو استعمال فرمایا. میں یہ 700-800 کے مجمع نے اس ایک سا جو کو استعمال کیا، اس کی روٹی کو استعمال کیا. میں جب سب کھا کر چلے گئے، انہوں نے دیکھا وہ تو اتنا ہی تھا جتنا ہم نے تیار کیا تھا. یہ کہلاتی ہے برکت. نیت صاف ہو، مال حلال ہو، پھر دیکھیں برکت کیسے آتی. ٹھیک ہے نا. برکت کا ایک مفہوم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. برکت اسے کہتے ہیں کہ جو چیز انسان استعمال کر رہا ہے وہ استعمال کرنے کے باوجود بجائے اس کے کہ کم ہو وہ زیادہ ہو جائے، اس میں اضافہ ہو جائے. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ نیت صاف ہونی چاہیے، مال حلال کا ہونا چاہیے. اب برکت کی 1-2 اور تعریفیں ہیں، اس کے 1-2 مفہوم ہے، اس پہ بھی کئی مثالیں ہیں. تو انشاءاللہ ابھی تو وقت ہمارا مکمل ہو گیا. کوشش کی کریں گے کہ اگلا موضوع جو ہے انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی تو اس میں جو برکت کی دوسری تعریف ہے اور اس کا دوسرا جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. اور پھر برکت رزق میں آتی کیسے ہے، روزی میں کیسے برکت آتی ہے، وقت میں کیسے برکت آتی ہے، مال و اولاد میں کیسے برکت آتی ہے، زندگیوں میں کیسے برکت آتی ہے، صحت میں کیسے برکت آتی ہے، کیا چیز کرنی پڑے گی، کون سا نسخہ استعمال کرنا پڑے گا، کیا چیز کس راستے پر چلنا پڑے گا کہ زندگی میں اور چیزوں میں برکت آئے. انشاءاللہ اس کی تفسیر اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.